بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جن لوگوں نے ہماری نافرمانی کر کے آپ اپنے اوپر ظلم کیا انہی کے گھروں میں تم بھی رہے، حالانکہ تم پر یہ بھی ظاہر ہو چکا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، اور ہم نے تمہارے سمجھانے کے واسطے مثالیں بھی بیان کر دی تھیں، اور وہ لوگ اپنی چالیں چلتے رہے اور وہ کبھی باز نہ آئے، حالانکہ ان کی سب حالتیں خدا کی نظر میں تھیں، اگرچہ ان کی مکاریاں اس غضب کی تھیں کہ ان سے پہاڑ اپنی جگہ سے پلٹ جائیں، مگر سب ہیچ تھیں۔ تو تم یہ خیال بھی نہ کرنا کہ خدا اپنے رسولوں سے خلاف وعدہ کرے گا، اس میں شک نہیں، خدا سب سے زبردست بدلہ لینے والا ہے۔ اس آیت میں نمرود کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے محفوظ رہے تو نمرود حسد کی آگ میں جل مرا اور کہنے لگا، میں آسمان پر جا کر ابراہیم علیہ السلام کے خدا کو دیکھوں گا۔ لوگوں نے ہرچند سمجھایا کہ آسمان بہت دور ہے، اس پر جانا آسان نہیں، مگر وہ سننے والا کہاں تھا۔ اس نے 3 برس میں ایک بہت اونچا محل بنوایا، اور جب اس پر چڑھا تو آسمان اتنا ہی دور نظر آیا جتنا زمین سے معلوم ہوتا تھا، اور دوسرے ہی دن وہ محل گر پڑا، جس سے وہ بہت خفا ہوا اور غصے میں کہنے لگا کہ ابراہیم کے خدا نے میرا محل گرا دیا ہے، اور اس محل کے نیچے دب کر بے حساب لوگ مر گئے۔ نمرود ایک بہت طاقتور بادشاہ تھا، اس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ اس منہ زور بادشاہ کی طاقت کو توڑنے اور اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ جب نمرود کو معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو خدا نہیں مانتے بلکہ ان کا خدا کوئی اور ہے، اس نے دربار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور پوچھا کہ تمہارا خدا کیا کر سکتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میرا خدا زندگی اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے اسی وقت پھانسی کے 2 مجرم بلائے، ایک کو مار دیا اور ایک کو چھوڑ دیا، اور کہا کہ میں بھی موت اور زندگی دیتا ہوں۔ غرض وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بحث کرتا رہا اور آپ علیہ السلام کو آگ میں پھینکوا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو باغ میں تبدیل کر دیا۔ یوں تو اس انسان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا چاہیے تھا، مگر وہ اور سخت ہو گیا اور اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنے کا ارادہ کیا۔ اب جو محل بنایا تھا اس نے، وہ تو گر چکا، اب اس نے 4 گدھ لے کر پالے۔ جب چاروں گدھ پل کر طاقتور ہو گئے تو ایک صندوق بنوایا اور خود اپنے وزیر کے ساتھ صندوق میں بیٹھا۔ صندوق میں اوپر کی طرف گوشت لٹکا دیا گیا اور 4 گدھوں کو صندوق کے چاروں طرف باندھ دیا گیا، اور یہ اس لیے کر رہا تھا کہ وہ گدھ اسے آسمان پر لے کر چلے جائیں اور وہاں جا کر وہ اللہ رب العزت سے نعوذ باللہ جنگ کرے۔ الغرض وہ گدھ گوشت کی طمع میں صندوق لے کر اڑے، اور ایک شب و روز اڑنے کے بعد پھر اوپر دیکھا تو آسمان کو اتنا ہی دور دیکھا، اور جب نیچے دیکھا تو پانی کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ پھر ایک شب و روز کے بعد نظر کی تو آسمان کی وہی حالت تھی اور زمین دھواں معلوم ہوتی تھی۔ اس وقت نمرود بہت خائف ہوا، کیونکہ ہوائیں بھی ان کو بہت مشکل پیدا کر رہی تھیں، اور گوشت کو پھر نیچے لٹکا دیا گیا تو گدھوں کا رخ نیچے کی طرف ہوا اور وہ نیچے آیا، اس طرح وہ مایوس واپس آیا۔ بے شک خدا سب سے زبردست بدلہ لینے والا ہے۔ جس دن یہ زمین بدل کر دوسری زمین کر دی جائے گی اور اسی طرح آسمان بھی بدل دیے جائیں گے، اور سب لوگ یکتا قہار خدا کے روبرو اپنی اپنی جگہ سے نکل کھڑے ہوں گے، تو تم اس دن گناہگاروں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، ان کے بدن کے کپڑے کتران کے ہوں گے اور ان کے چہروں کو آگ ہر طرف سے ڈھانکے ہوئے ہوگی، تاکہ خدا ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دے، اچھا تو اچھا، برا تو برا۔ بے شک خدا بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے ایک قسم کی اطلاع ہے تاکہ لوگ اس کے ذریعے سے عذاب خدا سے ڈرائے جائیں، تاکہ یہ بھی یقینی جان لیں کہ بس وہی خدا ایک معبود ہے، اور تاکہ جو لوگ عقل والے ہیں نصیحت و عبرت حاصل کریں۔